پریشان ہے تو قرابہ دوڑتا ہوا آیا، اس قلم کو اس نے اٹھایا اور اس بچے کو دے دیا۔ کتنی خدمت اس نے کی؟ دوڑتا ہوا آیا، قلم اٹھائی اور بچے کو دے دیا، اتنا سا کیا۔ مخدوم سمنہ فرماتے ہیں اس قرابہ نام کے کافر کو اس علم کی خدمت کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ اتنی دیر کے لیے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ کیا فرما دے گا؟ تخفیف، یعنی اتنی دیر تک اس پر عذاب نازل نہیں۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا قلم اٹھا کر دینے میں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اس تخفیف کو اہل جہنم دیکھیں گے تو بڑے رشک کے ساتھ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی ترابا ہو گئے۔ لمحے بھر کی تخفیف کی ان میں رشک پیدا کرنا، اور رشک کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی ترابا ہو گئے۔ ذرا سوچئے، آپ نے تو محنت کی کمائی لگائی ہے۔ ان والدین کے بارے میں سوچئے جنہوں نے اپنی محبت کو قربان کیا۔ ان اساتذہ کو سوچئے جو صبح اٹھ کر دوپہر تک ان بچوں کے ساتھ لگے رہے، سالوں محنت کیا تاکہ یہ حافظ قرآن ہو جائے، تو ان کے اجر کا عالم کیا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو اتنا اجر دے رہا ہے ان کی خدمت کی بنیاد، پھر وہ جو کلمہ وہ ہے انہیں اللہ رب العزت کی خدمات کی بنیاد پر کیا کیا عطا کرے گا، کیسے کیسے عطا کرے گا۔ تو یہ تو یقینی طور پر کہتا ہوں کہ جو مال آپ علم کی خدمت پر خرچ کرو گے، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، 2 گنا ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ، گھٹتا نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم نور ہے، اور میرا بس چلے تو میں ہر بچے کو سب سے پہلے مدرسہ بھیجوں۔ آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ضرور کریں۔ جب بچہ آپ کا 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جائے تو بسم اللہ خوانی کے بعد سیدھا اسے مدرسہ بھیج دو۔ اسکول کے یونیفارم سلوانے کی ضرورت نہیں۔ بڑی عجیب لگے گی بات آپ کو، لیکن ایک بات تجربہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ میری کہی ہوئی بات صحیح آئے گی۔ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب بچہ ہو جائے، بسم اللہ خوانی کسی عالم کو بلاؤ، یا تمہارے پیر صاحب آئے تو اپنے پیر سے کراؤ بسم اللہ خوانی، اس کے بعد سیدھا مدرسے میں ڈالو تاکہ وہ بچہ حفظ کر لے۔ 1 سال اس کو ناظرہ پڑھنے میں لگے گا اور 3 سال میں انشاءاللہ وہ حفظ کر لے گا، 4 سال، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگر اسکول میں ڈالتے ہو تو 1 سال وہ کے جی میں، پھر اپر کے جی میں 2، پھر نرسری میں 3، اور چوتھا سال پہلی کلاس میں آئے گا۔ 4 سال لگے اسے پہلی تک آنے میں، اور یہاں 4 سال لگے اسے حافظ بننے میں، ٹھیک ہے؟ 4 سال وہ پہلی کلاس میں آئے گا اور ادھر 4 سال میں وہ حافظ بن جائے گا۔ ان 4 سال میں پہلی میں آنے میں ایک کتاب بھی اسے یاد نہیں ہوگی، کوئی ایک کتاب اسے پوری یاد نہیں ہوگی، اور جو مدرسے میں آیا ہے وہ 30 پارے یاد کر چکا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اسکول میں گیا وہ ABCD سے Z تک یہ تو بتا سکتا، وہ یہ بتا سکتا ہے، چند پوئٹری یاد کر کے وہ بتا دے گا، لیکن اپنے ہی کورس کی کوئی ایک کتاب شروع سے آخر تک اسے یاد ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں ایک بچہ نہیں ملے گا جسے شروع سے لے کر آخر تک، کے جی سے لے کر پہلی کلاس تک پہنچنے میں کوئی ایک کتاب اپنی شروع سے آخر تک اسے یاد ہو۔ نہیں یاد ہے، چیلنج کر رہا ہوں، ایک کتاب یاد ہے، لیکن جو مدرسہ میں آیا بچہ وہ 30 پارے یاد کر رہا ہے، ٹائم اتنا نہیں لگ رہا ہے۔ بابا اس سے کیا پتا لگا
کہ قوت حافظہ ان بچوں کا کم ہوتا ہے جو اسکول میں جاتے ہیں، اور ان بچوں کا قوت حافظہ اسکول جانے والے بچوں سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں تک تو اس نے پڑھا نہیں، اور میں 6 مہینے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جب پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں اپنے اس بچے کا جاؤ گے ایڈمیشن کرانے، 6 مہینہ اس کو لگے گا، وہ جو شروع سے انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ایک بارگی آیا ہے 6 مہینے کے اندر ان کے برابر کھڑا ہوگا، اور اگلے 6 مہینے میں ان بچوں سے آگے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے 6 مہینے وہ آگے نکل جائے گا، اور قوت حافظہ 3 گنا زیادہ۔ ایسے بچے سوچو ذرا کیا نہیں بن سکتے، وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، وہ انجینئر بن سکتے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے، ڈاکٹر فلاں، اور ساتھ میں کیا ہے، حافظ قرآن بھی ہے، سبحان اللہ۔ انجینئر فلاں، حافظ قرآن بھی ہے۔ یہ BDO صاحب ہیں، اگر نوکری کیا BDO صاحب ہیں پر حافظ قرآن بھی ہے۔ یہ SP ہے پر حافظ قرآن بھی ہے، یہ DM ہے پر حافظ قرآن بھی ہے۔ کیا نہیں چاہتے ہو کہ اس طرح کے بچے آپ کے ہوں؟ بولو۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ، آج ذہن میں بسا لو، کسی گھر میں جو بچہ موجود ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ اسکول نہ جائے اور مدرسہ نہ جائے۔ میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ ڈائریکٹ مدرسے میں ڈالو، پہلے پڑھا لو، اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم دلواؤ۔ لیکن اگر آپ دونوں ایک ہی وقت میں پڑھانا چاہتے تو دونوں کو بھی پڑھائیے ایک ساتھ، اسکول بھی جائے اور مدرسہ بھی جائے۔ کسی گھر کا کوئی بچہ رہ نہ جائے جو اسکول نہ جاتا ہو اور مدرسہ نہ جاتا ہو۔ یہ عہد کر لیجئے کہ ہر گھر کا بچہ آج ہی اسی وقت عہد کر لینا، جس گھر سے نہیں جا رہا ہے جاؤ، اس کا کل ہی ایڈمیشن مدرسے میں کراؤ تاکہ وہ پڑھنے لگے، اور اسکول میں ہو سکے تو اسکول میں کراؤ تاکہ وہاں پڑھنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اب دیکھو یہاں اتنی روشنی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نور پھیلا ہوا ہے، نور پھیلا ہوا ہے نا؟ ہاں۔ تو آپ کو یہاں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے؟ سکون، غور سے بولو، سکون۔ کوئی شک شبہ تو نہیں؟ اور اگر یہ ساری لائٹیں گل کر دی جائیں، بند کر دی جائیں، پھر کیا ہوگا؟ بولو، پھر بھی سکون ہے؟ رات ہو جائے گی، بے سکونی ہوگی نا؟ آپ بتاؤ آج کے دن میں کون آدمی ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں بے سکون ہوں؟ کون ہے جو نہیں کہتا؟ سب کہتے ہیں میں بے چین ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں ہے پریشان؟ کیونکہ علم نور ہے، وہ نور موجود نہیں، اور جب علم کا نور موجود نہیں تو گویا اندھیرے میں ہے، اور جب اندھیرے میں رہیں گے تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ وحشت ہوتی ہے۔ اور جب علم ہوتا ہے تو پریشانی آتی ہے، ہر انسان پر آتی ہے، پر علم ہوگا تو اس کا حل نکال لے گا، پریشان نہیں ہوگا، اس کا حل نکال لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، ان کے پاس کبھی پریشانی منہ زوری نہیں کر سکی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے صاحب علم ہے کہ ان کے پاس ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ دوسروں کی پریشانی کو چٹکیوں میں حل کر دیتے۔ علم کا پہاڑ ہے، علم کا نور ہے، وہ باب العلم ہے، اسی لیے انہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کا حل مولا علی کے پاس نہ ہو۔ حل کیسے بتاتے تھے؟ علم کے نور سے۔ سبحان اللہ، نا علم کے نور سے حل بتاتے تھے۔ وہ جو لوگ نہیں جانتے تھے مولا علی اس وقت بتا رہے ہیں۔ اسی وقت آج سے 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ کب بتایا؟ 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے۔ آپ کیسے سنتے ہیں بتاؤ؟
किस चीज से सुनते हो? कानों से। हैं? कानों से। कान में हड्डी है क्या? जबड़ी हड्डी नहीं है। हाँ, कान छू के देख लो, नहीं है। जबड़ी हड्डी हड्डी तो नहीं है। नहीं है। अदली मौला अली कह रहे हैं हड्डी दिया से क्या? सुनता है। हड्डी नहीं है। ये कान, ये सुनने वाले जबड़ी हड्डी है। जबड़ी हड्डी है। समझ गए? बाज लोग ये कहते हैं कान का पर्दा है ना। बाज लोगों को क्या है कि हमारे कान में पर्दा है कौन छू के है ना। तो पर्दा कोई कपड़े का है, ये किस चीज का? हड्डी है और पर्दा छुपाने को भी कहते हैं है ना। जैसे औरतों से कहा जाता है ना पर्दे में रहो, तो पर्दे से मुराद क्या है? अपने आप को छुपा के रखो, समझे? तो पर्दे से मुराद मन तो लग गई ये है कान से डायरेक्ट दिमाग का नापता है, और दिमाग और बाहर की हड्डियां से 3 हड्डियां हैं जिन्होंने पर्दा किया हुआ है। समझ गए? 3 हड्डियां जिनसे वो पर्दे में है, और इंसान उसी से सुनता है। अगर यहाँ कान की 3 हड्डियां एक गल जाए तो कम सुनता है, दूसरी गल जाए तो और कम सुनता है, तीसरी गल जाए तो बिल्कुल नहीं सुनता। आज के दिन में ये बात डॉक्टर कह रहे हैं, जो कान का डॉक्टर है, जाओ उससे पूछ लेना अगर कोई जानने वाला होगा। ये बताइए पर्दे से सुनते हैं या हड्डी से सुनते हैं? तो बताएगा हाँ, कान में 3 हड्डियां हैं, उसी की वजह से हम सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो आज का ये डॉक्टर कब पैदा हुआ? 200 साल पहले। जिसने ये जाना कि हम सुनते हैं, कान में 3 हड्डियां हैं जिसकी बुनियाद पर हम सुनते हैं। और मौला अली कब बता रहे हैं? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। ये एक परेशानी थी ना कि हम सुनते कैसे हैं। तो साहिब इल्म अली फौरन मसला हल कर दिया कि तुम हड्डियों से सुनते हो। आगे जाना है समझे? अब आप बताओ, आप देखते दो मिनट कैसे आगे हैं? आंखों से। हैं? आंखों से। ये आँख क्या चीज है? चंपक। Right. आप ये आँख क्या चीज है? किस चीज की बनी हुई है? ऐसे हिलाने से थोड़ा काम चल जाएगा। माय डियर चश्मा, बताओ तो सही। सब पे सन्नाटा छा गया। सोचो जरा, ये आँख किस चीज की है? जाओ किसी डॉक्टर से पूछोगे तब बताएगा, तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन पूछ लेना। आज का डॉक्टर बताएगा जो 200 साल बाद जाना, और मेरा अली वो है जिसने 1400 साल पहले बताया कि हम चर्बी से देखते हैं। क्या बता रहे हैं अली? हम चर्बी से देखते। ये जो आंख बनी हुई है ना, ये आंख, ये एक किस्म की चर्बी है। इसी के अंदर अल्लाह ने नूर रखा है जिससे हम देखते हैं। अली क्या फरमा रहे? और कितने साल बाद हमारी समझ में आया, दुनिया वालों को, आम इंसानों को 1200 साल लग गए ये समझने में कि ये आग किस चीज की बनी है। मना कर चुका हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा। 1200 साल लग गए ये समझने में, इस बात का इल्म हासिल करने में कि आँख किस चीज की बनी है। 1200 साल लग गए इतना जानने में कि हम सुनते कैसे हैं। यह है इल्म और बे इल्म का फर्क। जो साहिब इल्म है वो कभी भी इल्म वाला बे इल्म के बराबर नहीं हो सकता। कभी भी कोई जाहिल आलिम के बराबर नहीं हो सकता। वो चाहे तुम्हारा रिश्ते में बड़ा भाई ही क्यों हो ना हो, एक छोटा भाई है, आलिम है, तो अपने आप उसका रुतबा बुलंद हो गया, क्योंकि वो ये जरूर है कि दुनिया में वो बाद में आया इसलिए वो छोटा है, लेकिन चूंकि उसके पास इल्म की दौलत है
اس کے بڑے بھائی کو بھی اس کی تعظیم کرنی ہوگی. وہ تعظیم ذات کی نہیں، اس علم کی تعظیم. برادران ملت اسلامیہ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے؟ جب علم حاصل کرے گا تبھی انجینئر صاحب کہلائے گا. کوئی نام نہیں لے گا، ڈائریکٹ نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ انجینئر صاحب آ رہے ہیں. علم حاصل کر لے گا تو نام نہیں کوئی لے گا. کیا کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. حافظ قرآن بن جائے گا تو کوئی نام نہیں لے گا، یہ کہے گا حافظ صاحب آ رہے ہیں. علم دین حاصل کر لے گا تو کوئی نام نہیں لے گا، مولانا صاحب آ رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ باپ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے مولانا صاحب آ رہے ہیں، باپ بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، باپ بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے انجینئر صاحب آ رہے ہیں. اور جو بچہ علم نہیں حاصل کرتا اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ اے کھدیڑو، اے بگیڑو، اے بدھوا، اے سدھوا، یہ بلاتا ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولو، فرق ہے. ایک کمینے کہاں چلا گیا سنتا نہیں ہے، یہ انداز. یا کسی مولانا کے باپ نے بھی اس لیے کسی مولانا بیٹے کو بلایا ہے. ارے مولانا صاحب کہاں ہیں؟ سن کیوں نہیں رہے؟ باپ عزت دے رہا ہے، بھائی عزت دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ سنتے کیوں نہیں؟ میری بات سن لیجئے، ذرا ادھر آئیے. یہ فرق ہے صاحب علم اور بے علم میں. کیا آپ میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو لوگ عزت کریں؟ کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو عزت سے بلائیں؟ آج مسلمانوں کی سب سے اہم ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے. علم حاصل کرو، کیونکہ علم نور ہے. آپ کی آنکھوں پر اگر ابھی پٹی باندھ دوں تو پھر میں کہوں یہاں سے جائیے، چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ہے نا، ٹھوکر کھائیں گے، ایک دوسرے بھیڑ جائیں گے، لیکن آسانی سے نہیں جا پائیں گے. لیکن اگر پٹی کے بغیر ابھی کہتا ہوں جاؤ تو ایک دوسرے کو ہٹاتے ہوئے آپ آرام سے نکل جائیں گے. کوئی کسی سے ٹکرائے گا نہیں، کسی کو ٹھوکر نہیں لگے گی، ہے نا؟ یہی ہے نا. تو آپ کا نور کیا کام کر رہا ہے؟ آپ کو سب کچھ دکھلا رہا ہے، گڈھا دکھا رہا ہے، ٹھوکر دکھا رہا ہے، آدمی دکھا رہا ہے، تاکہ آپ بچ کر نکل جاؤ. اسی طرح علم نور ہے، اسی طرح علم نور ہے. تو علم کیا کرتا ہے؟ آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کا حل بتاتا ہے. اگر علم ہوگا تبھی آپ یہ جانو گے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے. جب علم حاصل کرو گے تب تمہیں پتہ لگے گا کہ صبر کرنا. بخار آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لگی نا عجیب بات؟ بخار آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. اب آپ تو بخار میں کیا کہتے ہو؟ ابے یار میں ہی ہوں، مجھے کو پکڑ لیتا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے یار، کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، اور اسی میں کوئی بابا مل گئے تو بتا دیا تیری دیورانی نے کیا، تیری جیٹھانی نے کیا، تیرے بڑے بھائی نے کیا، تیرے بڑے ابا نے کیا، تیرے چچا نے کیا. اس کے بعد لاٹھی ڈنڈا چالو. بخار آ جائے تو میں کہہ رہا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے. جب علم ہوگا تو شکر ادا کرو گے، علم نہیں ہوگا تو آپس میں ڈنڈا لاٹھی چلاؤ گے. جانتے ہو جب بخار چڑھتا ہے، بخار آتا ہے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو دھو دیتا ہے. اب بتاؤ، بخار آنے سے گناہ دھل جائے تو اس میں چیخنے چلانے کی ضرورت ہے یا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو دھو دیا. شکر کا لمحہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کب کرو گے؟ جب علم ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت مدرسے میں بچوں کو تو بھیج دیں گے
وہ تو علم حاصل کر لیں گے کہ بخار آوے تو وہ شکر ادا کریں گے، مدرسے میں پڑھنے کو مل جائے گا، وہ جان لیں گے۔ لیکن اب یہ تو ہم لوگوں نے سن لیا، لیکن ہمارے جیسے عمر کے لوگ جو آج گھر سے نہیں آئے ہیں وہ کیسے جانیں؟ یہ 40 سال 50 سال والے اب تو مدرسہ نہیں جا سکتے، یہ کیسے جانیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ آپ بھی جان سکتے ہیں، آپ بھی جان سکتے ہیں، لیکن آپ جاننا نہیں چاہتے۔ آپ کو علم سے دوستی نہیں ہے، آپ دور بھاگتے ہو علم سے۔ بتاؤ مسجد میں جمعہ کے دن جاتے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ 5 وقت کے بارے میں نہیں کہیں گے، پتہ ہے رزلٹ خراب آئے گا، اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، جمعے والا پوچھ لیتے ہیں، اس میں رزلٹ اچھا آنے کی امید ہے، نہیں پوچھ لیں بلا وجہ شرمندگی۔ تو جمعے کے دن جاتے ہو مسجد؟ کب جاتے ہو؟ صبح کے ٹائم ہے نا، جب امام صاحب خطبہ دینے والے ہوں، اور اس میں بھی مسجد کے باہر انتظار کر لیتے ہو کہ ہمیں ابھی تو شروع کیا ہے نا، کیا کریں گے اندر جا کے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جب امام صاحب تقریر کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، گئے ہی نہیں کبھی گئے ہی نہیں کہ امام صاحب کی تقریر سنیں۔ کب پہنچے؟ جب امام صاحب اللہ اکبر کہنے جا رہے ہیں، بڑی جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا بھگ کھڑے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کو زنجیر میں جکڑا گیا ہو، سلام پہ زنجیر کھلی ہو بھگے۔ یہ عجیب رویہ، یہ سب کیا ہے؟ علم نہ ہونا۔ اور جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کو آپ اپناتے نہیں۔ دیکھو دوستو، بچوں کو ضرور بھیجو، یہ تو آپ کو عہد کرنا ہی کرنا ہے۔ اگلی بار آؤں گا تو پوچھوں گا، یہاں محلے میں اس گاؤں کی رپورٹ لوں گا کہ راوت سر کے کس گھر کے لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسہ اور اسکول نہیں بھیجا۔ انشاءاللہ تعالی میں مولانا برکت سے پوچھوں گا۔ میری عادت ہے کوئی بات کہتا ہوں تو پوچھتا بھی ہوں، رپورٹ بھی لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ فیل ہو جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سنجیدگی سے سنتے ہوئے اس پر عمل کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب امام صاحب تقریر کرتے ہیں تو بتاؤ اس میں قصہ کہانی سناتے ہیں؟ اچھا، قصہ کہانی سناتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں مسٹر چشمہ ایسے کر رہا ہوں، تو ہم نے کہا کہانی قصہ سنا دی تو ایسے ایسے کر رہا ہوائی اگر تو ایسے ایسے کا مطلب نہ ہے تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ایسے کا مطلب ہاں ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایسے کا مطلب نہ ہے، تو ایسے ایسے کریں گے تو ہاں ہے۔ یعنی تیری کبیر داس کی الٹی بانی، کمبل اوڑھے برسے پانی۔ غلط فہمی میں مت پڑنا کہ میں جھوڑ جھاڑ تقریر کرتا ہوں، سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، سب کے چہرے میری نظروں میں ہیں۔ ذرا سا بھی کوئی الٹی پلٹی حرکت کرو گے پکڑ لوں گا، اس لیے کہتا ہوں بہت سنجیدگی سے سنو، اور سنجیدگی سے جواب دیا کرو۔ امام صاحب مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے جو تقریر کرتے ہیں کیا قصہ کہانی سناتے ہیں؟ بولیے نہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بتاتے ہیں نا۔ وہ آپ سب جانتے ہو جو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ ایسا ہے کیا کہ سب آپ جانتے ہو؟ ارے یار وہی کہیں گے جو مجھے پتا ہے، ارے یہی کہیں گے جو مجھے پتا ہے۔ ایسے حالات ہیں کیا؟ نہیں ہے نا۔ اسی کو کہتا ہوں آپ علم دوست نہیں ہو۔ اگر علم دوست ہوتے تو جمعے میں امام صاحب کے تقریر سے پہلے پوری مسجد بھر جاتی، اس جذبے کے ساتھ کہ آج امام صاحب جو کچھ بولیں گے ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی جو میں نہیں جانتا۔ سنو اور یاد کر لو گے، اسی کا نام علم ہے۔
کیونکہ علم صرف لکھ اور پڑھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم سن کر بھی حاصل کیا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے سن کر حاصل کرنا۔ جیسے ابھی میں نے کیا کہا آپ کو، یہ 3 باتیں کیا پہلے سے پتا تھی؟ دو باتیں، انسان کی آنکھ انسان جو ہے چربی سے دیکھتا ہے، آپ کو پتا تھا؟ نہیں۔ انسان ہڈی سے سنتا ہے، آپ کو پتا تھا؟ نہیں۔ لیکن جب آپ یہاں آئے اور بیٹھے سنا، اب آپ کو علم ہو گیا نا کہ ہم جو سنتے ہیں وہ 3 ہڈیوں سے سنتے ہیں اور ہماری آنکھ جو ہے وہ چربی کی بنی ہوئی ہے۔ علم ہوا نا؟ نہیں جانتے تھے، وہ جانے لگا، اسی کا نام علم ہے دوست، ہے نا؟ تو جب آپ مسجد جاؤ گے، امام بولے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے گا، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے گا تو جو آپ نہیں جانتے وہ سن کر جان لیا، اسے یاد کرو، تو کچھ دن کے بعد آپ بھی صاحب علم ہو جاؤ گے، آپ بھی صاحب علم ہو جاؤ گے۔ پھر تقریر سننے کا مزہ الگ اور تقریر کرنے کا مزہ الگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشاروں میں بھی بات ہم کر سکتے اور آپ سمجھتے چلے جاؤ گے۔ جب آپ انٹرسٹ ہی نہیں لوگے، والدہ ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑی مثال یہی دے رہا ہوں، علم دوست آپ نہیں ہو، اسی لیے کبھی بھی جمعے میں مسجد میں امام کے خطاب سے پہلے لوگ نہیں پہنچتے، بہت کم لوگ پہنچتے۔ وہ بیچارہ بولتا رہتا ہے، پھر مسجد بھرتی رہتی ہے، مسجد بھرتی رہتی ہے، وہ آئے تو سنت پڑھنے لگے، جبکہ ہمیشہ یہ اصول ہے، آؤ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، پہلے خطاب سنو، اس کے بعد پھر 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، سنتیں ادا کرو، نماز۔ سلیقہ ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن ہم بے ہنگم انداز اختیار کرتے ہیں، وہاں تقریر ہو رہی ہے نماز تو پڑھ لو گے نماز، گنہگار بنانا کسی کو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم نور ہے، اور جس نے اس نور کو، اس نعمت کو نہیں اپنایا، اور ایک ایسی دولت ہے، یہ ایسی دولت کہ برادران ملت اسلامیہ ذرا سوچو کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے صاحب علم کا۔ ایک بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے، اس کی قلم اٹھا دینے سے کسی کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو ذرا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیا ہے؟ اس علم حاصل کرنے والے خود تو بخشے جائیں گے ہی، اور رب تبارک تعالیٰ حشر کے دن انہیں موقع دے گا، حافظوں کو موقع دے گا کہ تم جس کی سفارش کر دو میں ان کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ علماء کو سبحان موقع دے گا اللہ۔ اللہ کہ تم جس کی سفارش کر دو میں اسے بخش دوں گا۔ بخشا پہنچ جائے گا ان کی سفارش سے جس نے علم نہیں حاصل کیا۔ یہاں بھی آپ ان کے تابع ہیں اور وہاں بھی آپ ان کے تابع ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کو حشر میں یہ عزت ملے؟ بولو، علم کی دولت حاصل کرو گے تو تمہیں بھی اللہ رب العزت کو مرتبہ مقام عطا کرے گا، کہے گا اے بندے تو جس کی سفارش کرتے اسے میں معاف کروں۔ سبحان اللہ۔ علم کی بنیاد پر کیا یہ عزت تم حشر میں نہیں چاہتے ہو؟ ہمارے یہاں بات ہی نہیں ہوتی، آؤ جھوڑ جھاڑ کرو اور نکل لو، نعرے تکبیر اللہ اکبر کر لو، تمہارا جلسہ کامیاب۔ ارے کب سنجیدہ ہوگے دوستوں؟ کب سوچو گے اپنے بارے میں؟ کب سوچو گے اپنی کامیابی کے بارے میں؟ علم وہ دولت ہے جو یہاں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی، اور علم وہ دولت ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ علم ایسی دولت، اور سنو، دنیا کی ہر دولت خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے جسے جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب ایک بچہ فارغ ہوتا ہے، پہلے سال پڑھانے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، دوسرے سال پڑھانے میں اور کم تکلیف، اور تیسرے سال پڑھانے میں اور کم، اور چوتھے سال سے تو بنا مطالعہ کیے پڑھاتا چلا جاتا ہے، اور پوری زندگی تال ٹھوک کر پڑھاتا رہتا ہے، جو اس کا علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی ایک ایسی دولت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب بولو، وعدہ کرتے ہو کہ علم دوست بنو گے؟ جی جمعے کی نماز میں
دیر سے پہنچو گے یا جلدی پہنچو گے؟ جلدی جلدی کتنی جلدی؟ تقریر سے پہلے، گھنٹہ ونٹہ تو ہمیں نہیں پتا، تقریر سے پہلے، اپنے امام کی تقریر سے پہلے پہنچ جاؤ، اور جو وہ تقریر کرے اسے غور سے سنو۔ اگر مان لو اس دن ایک دن کوئی امام نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، کیونکہ ہم سن رہے ہیں غور سے، اور آپ کو سننا کیسے ہے؟ غور سے سننا، اور جب آدمی غور سے سنتا ہے تو ایک بار میں ہی یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے دماغ کو بہت طاقتور بنایا، اگر ہم غور سے سنیں تو کوئی بھی بات کو ہم غور سے سنیں گے ایک بار میں یاد ہو جائے گا۔ یاد نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ذہن ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے، اس لیے یاد نہیں ہوتا۔ وگرنہ اگر ہم یکسوئی سے کوئی بات سنیں ایک بار میں، گارنٹی ہے میری، ایک بار میں یاد ہوتا ہے جب یکسوئی سے سنیں۔ اب مان لو امام صاحب نے تقریر میں کوئی مسئلہ بیان کر دیا، آپ کہیں گے مسئلہ ہے، یاد کرو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، آج جان لو کوئی شرعی مسئلہ، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ اگلے ہفتے وہ مر جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ آدمی سنیما دیکھے گا؟ بولو، گھومے پھرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، اللہ کرے گا، بالکل پکا، کوئی شک شبہ تو نہیں۔ یعنی وہ بندہ کیا چاہے گا کہ اس کے اب ایک ہفتے کی جو زندگی بچی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ اللہ کرنے میں گزر جائے، یہی چاہے گا، اس کے سوا کچھ چاہے گا۔ لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک لمحہ اللہ اللہ کرنے میں گزر جائے۔ بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، اب کھانا کھاتے وقت تو اللہ اللہ نہیں کرے گا۔ اگر استنجا لگ گیا تو پیشاب کرنے جائے گا تو اتنا ٹائم تو لگ گیا نا، تو اللہ اللہ نہیں کر پائے گا، ہے نہیں۔ اگر وہ چاہے کہ ہر وقت نفل پڑھ لے تو وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے لگے گا تو پھر نفل چھوٹ جائے گی۔ یعنی ممکن نہیں کہ اس کی زندگی جو بچی ہوئی ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے۔ اور بندے کی چاہت کیا ہے کہ ایک ہفتے کی زندگی بچی ہے، جس میں ایک ایک لمحہ میرا عبادت میں شمار ہو جائے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی۔ یہ مت سوچنا کہ ہماری باری نہیں آئے گی، باری تو سب کی آئے گی، ہے نا، سبھی کی باری آئے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب ممکن نہیں، لیکن اگر آپ جمعے سے پہلے جاؤ، جمعے میں خطاب سے پہلے، تو ممکن ہے کسی دن کوئی امام، آپ کا امام کوئی شرعی مسئلہ بیان کرے، جب آپ غور سے سن رہے ہو تو آپ کو یاد بھی ہوگا۔ جب یاد ہو، مان لو اس نے قصر نماز کے بارے میں بتایا، مان لو کہ اگر آپ مسافرت میں ہیں تو آپ قصر نماز ادا کریں، ہے نا، اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو 4 والی ہیں وہ 2 پڑھنی ہے، اور ایک ہفتہ پہلے ہی جمعے میں آپ گئے تھے اور وہاں امام صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، آپ نے سنا اور یاد ہوا۔ سنیچر کے دن آپ ڈاکٹر کو پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری زندگی 1 ہفتے کی بچی ہے، کینسر ہو گیا، اب زیادہ دن تم چلو گے نہیں، اور اب جاؤ جے پور۔ تو آپ جب جے پور راوت سر سے جاؤ گے تو آپ کیا ہوں گے؟ مسافر۔ یہی کہہ رہا ہوں، جمعے سے پہلے جاؤ تاکہ امام صاحب کو سنو، اور امام صاحب جب یہ مسئلہ بتا رہے ہوں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ مسافر کب ہوگے، ہے نا۔ تو جے پور آپ جب جاؤ گے تو مسافر ہوگے، امام صاحب نے آپ کو بتایا تقریر، ٹھیک ہے نا۔ 97 کلومیٹر جب آپ پار کر جاؤ، یعنی لم سم 100 کلومیٹر اپنے مقیم جگہ سے جہاں آپ ہیں، احتیاطاً جب 100 کلومیٹر نکل گئے تو آپ مسافر ہو گئے۔ آپ نے نیت کر لی کہ میں جے پور جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب گھر سے نکلے تو آپ مسافر ہیں، سمجھ گئے۔
اور اگر کسی جہاں قصد کیا اگر وہ 100 کلومیٹر کے اندر ہے، یعنی 50 کلومیٹر ہے، 55 کلومیٹر ہے، 60 کلومیٹر ہے، تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی 97 کلومیٹر 97.5 کلومیٹر سے آگے جائیں گے، یعنی اندازاً جو احتیاطاً ہے وہ 100 کلومیٹر، کیونکہ مائل میں ہے تو وہ صحیح نہیں آتا، تو 100 کلومیٹر کے باہر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور مسافر کو قصر نماز پڑھنی، یعنی 4 کی جگہ 2، 4 کی جگہ 2، باقی 3 اور 2 فجر میں ہی ہیں، اس میں تو کچھ ہے نہیں۔ ظہر میں 4 رکعت پڑھنی ہے فرض، اور 2 پڑھیں گے۔ عصر میں 4 رکعت فرض ہے، 2 پڑھیں گے۔ اور عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، 2 پڑھیں گے۔ جب گھر میں رہیں گے تو 4 پڑھیں گے، اور جب مسافر ہو جائیں گے تو 2 پڑھیں گے۔ اب آپ پہنچ گئے جے پور، 10:30 ڈاکٹر نے وہاں بھی بتا دیا ہاں بھیا کینسر ہے، آپ کو یاد آیا یار ایک لمحہ میرا عبادت میں شمار ہو جاتا، اے کاش بس آپ نے شریعت کا یہ مسئلہ جانا اور اس پر عمل شروع کر دیا، آپ کا ایک لمحہ عبادت میں شمار، جب اس نیت کے ساتھ یہ شریعت محمدی ہے اور اس پر میں عمل کر رہا ہوں، جب اس پر آپ نے عمل کر لیا تو گویا آپ کی ایک لمحہ اس عبادت میں شمار ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کو مخدوم سمنا غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی اور اکابرین علماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی اگلے ہفتے موت ہو جائے گی اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ شریعت کا ایک مسئلہ جان لے اور اس پر عمل کر لے، تو اس کا ایک لمحہ زندگی کا عبادت میں شمار ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ آپ کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا، اب آپ مدرسہ نہیں جا سکتے، لیکن مسجد تو جا ہی رہے ہو نا، کہ تھوڑا سا پہلے جانا ہے۔ اب اس طرح کا مدرسہ، جب یہ مدرسہ جلسہ کرتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے تاکہ جلسہ ہو۔ اور اس جلسے میں کون آتا ہے؟ مشائخین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، وہ بھی کہانی قصہ نہیں سناتے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں۔ جب آپ غور سے سنو گے تو بہت سی چیزیں آپ نہیں جانتے تھے، آپ جان گئے، آپ کو علم ہو گیا۔ اسی طرح تھوڑا 4 ہفتے، مہینے میں 4 ہفتے علم حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور پھر یہ سال میں 1-2 بار اس طرح سے علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو رفتہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ بھی صاحب علم ہو جاؤ گے، آپ کو بھی مسائل سے واقفیت ہوگی، شریعت محمدی سے واقفیت ہوگی، آپ صاحب علم ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رب تبارک تعالیٰ تمہیں بھی یہ اعزاز بخشے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی لوگ کہیں گے ارے بھائی اس سے مت، اس سے پتہ ہے، شریعت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ شریعت کو حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ عالم مولانا صاحب کہلائے یا حافظ صاحب کہلائے۔ ایسے آدمی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو شریعت محمدی کو جانتا ہے۔ وہ رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے مسائل سے واقفیت ہے، یہ شریعت محمدی کو جانتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اسے بھی اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شریف اور نیک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی عزت کی ضرورت نہیں، سب کو عزت چاہیے۔ تو آؤ یہ راستہ، علم حاصل کرو تاکہ تمہیں عزت ملے، علم حاصل کرو تاکہ دنیاوی دولت بھی حاصل ہو اور باطنی دولت بھی حاصل ہو۔ اللہ ہم سب کو علم دوست بنائے، علم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ مدرسہ جس نے آپ کو بہترین ہونہار بچے حافظ قرآن کی شکل میں دیے، یہ جا کر اب قرآن لوگوں کو سنائیں گے، رمضان کے اندر تراویح سنائیں گے۔ اس مدرسے کی ضرورت صرف بچوں کے اوپر خرچ کی نہیں، بچوں کے رہائش کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی جو مدرسے کی عمارت ہے وہ چھوٹی ہے، مدرسے میں عمارت کی ضرورت ہے، اور وہ ایک حصہ جو ہے وہ تھوڑا مخدوش بھی ہے، اسے بھی گرا کر بنانے کی ضرورت ہے۔ پرانی ہو گئی ہے عمارت، کیسے بنے گی؟ ہوا میں تو نہیں بن جائے گی جب تک آپ نہیں چاہو گے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ اپنے مدرسے کی طرف توجہ دیں، جو بلڈنگ بننی ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ کم وقت میں تعمیری کام
اس مدرسے کا مکمل ہو جائے، یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے مدرسے کی کمیٹی سے آپ رابطہ کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک بات جان لینا، مدرسے میں مسجد میں خرچ کرنا یہ خرچ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ جتنا لگاؤ گے اللہ سے اس کا کئی گنا پاؤ گے۔